مولانا حامد الحق شہید کی شہادت یہ صرف ہمارے گھر یا ہماری جماعت کا نقصان نہیں، مولانا حامد الحق کی شہادت پورے ملک بلکہ پوری امت مسلمہ کا نقصان ہے۔ جو روٹین کارروائی ہوتی ہے، جیو فینسنگ انہوں نے کر لی، تسلیاں کہ انشاءاللہ پکڑے جائیں گے، اس کے بعد کچھ انہوں نے گرفتاریاں کی، ہمیں کہا گرفتاریاں کی ہیں، انشاءاللہ اس سے سہولت کار پکڑے جائیں گے۔ آج پھر ان جن لوگوں کی گرفتاریاں کی تھی ان سے بھی کچھ نہ نکلا، ان کو بھی انہوں نے بے گناہ کہہ کر چھوڑ دیا۔ آج 3 ماہ گزرنے کے باوجود تفتیشی ادارے زیرو پر کڑے ہیں، نل پہ کڑے ہیں، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ تو تفتیشی اداروں کا جو طرز عمل ہے، ان کی جو تفتیش کی جو کوششیں ہیں، اس سے تو ہم غیر مطمئن ہیں۔ ان حملے کے ماسٹر مائنڈ کی نشاندہی کرنا، مولانا حامد الحق شہید کو کس نے ٹارگٹ کیا ہے، اس سوراخ کو ڈھونڈنا، یہ کام ریاست کا ہے۔ ہم اس ملک کے دفاع کی نوبت آئی، اس ملک کے خلاف کسی دشمن قوت نے جارحیت کی تو پوری قوم ایک مٹھی ہو کر، ایک زبان ہو کر، اپنے تمام اختلافات بھلا کر اپنے ملک کی دفاعی لائن کے ساتھ ایک پیج پر شانہ بشانہ ان کے ساتھ اپنے ملک کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے والد محترم حضرت مولانا حامد الحق شہید کی شہادت کے بعد اور جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کی مرکزی امارت کی ذمہ داری مجھے ملنے کے بعد پہلا موقع ہے کہ میں پشاور پریس کلب حاضر ہو رہا ہوں۔ میں آپ سب صحافی برادری کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آج ہماری جماعت کی صوبائی مجلس عاملہ کا اجلاس پشاور میں منعقد ہوا، جس کی تفصیل صوبائی امیر مولانا عبدالواحد خطیب صاحب اور صوبائی سینئر نائب امیر حافظ عبدالرفیع صاحب نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اجلاس کا بنیادی مقصد حضرت مولانا حامد الحق شہید کی شہادت کے بعد جو صورتحال ہے اس پہ غور و خوض کرنا تھا، جماعتی نظم و ضبط اور جماعتی ڈسپلن کے متعلق پالیسی طے کرنی تھی، ساتھ میں جو پاکستان کی دشمن ہمسایہ ملک بھارت نے ماضی قریب میں جس جارحیت کا مظاہرہ کیا، رات کے اندھیرے میں بزدلانہ وار کر کے معصوم سویلین آبادی کو، مساجد کو، مدارس کو ٹارگٹ کیا، لیکن الحمدللہ پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا بڑی اقتصادی، مالی اور ہر لحاظ سے مضبوط قوت کو پاکستان کی بہادر افواج نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے لبریز پاکستان کی بہادر فضائیہ نے جو نہ کو چنے چبوائے۔ تو آج کا اجلاس اور ہماری پریس کانفرنس بہادر افواج پاکستان کے سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی ہے۔ ہم نے ان جارحیت اور ٹینشنز کے تمام ایام میں پوری پاکستان کی مذہبی، قومی، سیاسی قیادت نے اپنے اختلافات بھلا کر جس یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، وطن کی دفاع کی خاطر، ملک کی سلامتی کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ جس یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، میں ان تمام سیاسی جماعتوں، ان تمام تنظیموں، تمام مدارس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستانی قوم نے اس بات کا واضح ثبوت دیا ہے کہ پاکستان کی دشمن قوتیں یہ نہ سمجھیں، یقیناً
ہمارے آپسی اختلافات بہت زیادہ ہوں گے، ریاست کے ساتھ ہمارے گلے شکوے بہت ہوں گے، لیکن جب بھی اس ملک کے دفاع کی نوبت آئی، اس ملک کے خلاف کسی دشمن قوت نے جارحیت کی، تو پوری قوم ایک مٹھی ہو کر، ایک زبان ہو کر، اپنے تمام اختلافات بھلا کر اپنے ملک کی دفاعی لائن کے ساتھ ایک پیج پر شانہ بشانہ ان کے ساتھ اپنے ملک کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کا مظاہرہ ماضی قریب میں پاکستان کے غیور مسلمانوں نے، پاکستان کی غیور عوام نے، حتیٰ کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں نے بھی اپنے وطن کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا، جو الحمدللہ پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ اور اگر مستقبل میں بھی کسی پاکستان دشمن طاقت نے پاکستان کو مٹانے کی سوچ رکھتے ہوئے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، تو ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ، اپنی دفاعی فرنٹ لائن کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے۔ ساتھ میں اپنی ریاست سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح پاکستانی قوم نے اپنے اختلافات بھلا کر، ہر مکتبہ فکر نے، مدارس نے، علماء نے ایک پیج پہ ہو کر آپ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اپنے سارے گلے شکوے ایک طرف رکھے، امید ہے کہ ریاست بھی ماں بن کر اب دھتکارے ہوئے طبقے کو، پسے ہوئے طبقے کو، اس ملک سے مایوس طبقے کو، استحصالی طبقے کو سہارا دیں گی، ان کے اختلافات دور کریں گے، ان کے گلے شکوے دور کرے گی، اور ان کو بھی اپنے سینے کے ساتھ قریب کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں مولانا حامد الحق شہید کی شہادت یہ صرف ہمارے گھر یا ہماری جماعت کا نقصان نہیں، مولانا حامد الحق کی شہادت پورے ملک بلکہ پوری امت مسلمہ کا نقصان ہے۔ مولانا حامد الحق شہید جیسی شخصیت جو پاکستانی سیاست میں رواداری کے قائل تھے، جو نفرتوں کی سیاست سے بہت دور تھے، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے، پاکستان کو ایک مستحکم اور خوشحال پاکستان بنانے کے لیے، پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، پاکستان میں مختلف مسلکوں کے مابین اتحاد کی فضا پیدا کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی جدوجہد کی، اپنے عظیم والد مولانا سمیع الحق شہید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ دشمن قوتوں نے آج سے 6 سال پہلے پاکستان کے ایک بڑے مذہبی سیاسی لیڈر، جن کی پاکستان کے لیے خدمات، اسلام کے لیے خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں، 6 سال پہلے دشمن نے وار کر کے مولانا سمیع الحق شہید کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ 6 سال گزرنے کے باوجود آج تک ریاست مولانا سمیع الحق شہید کے قاتلوں کو پکڑ نہ سکی، اور 6 سال بعد ان کے بیٹے مولانا حامد الحق شہید کو نوشیرہ جیسے حساس علاقے کے مضافات میں اکوڑا خٹک جیسی حساس جگہ پر دن دہاڑے جمعے کی نماز میں ایک خودکش حملہ آور نے شہید کر دیا۔ آج 2.5 ماہ گزرنے کے باوجود تمام ریاستی ادارے، تمام تفتیشی ادارے مولانا حامد الحق شہید کے قاتلوں کو، سہولت کاروں کو، پس پردہ سازشی عناصر کو آشکارا کرنے میں ناکام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ مولانا حامد الحق شہید، مولانا سمیع الحق شہید جیسے قومی مذہبی رہنما، جن کی ساری زندگی پاکستان کے لیے خدمات رہی، اسلام کے لیے خدمات رہی،
ان کے قاتلوں کی گرفتاری ریاست کے ذمہ ہے اور ریاست کو اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ آج ہماری جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 22 جون 2025 بروز اتوار کو انشاءاللہ پشاور کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام سندھ کی جانب سے ایک عظیم الشان خدمات مولانا حامد الحق شہید کانفرنس کا انعقاد کریں گے، جس میں صوبے بھر سے ہماری جماعت کے اراکین ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ پورے صوبے کے تمام اضلاع میں جمعیت علماء اسلام سندھ کی جانب سے خدمات مولانا حامد الحق شہید کے عنوان سے کانفرنسز کا اہتمام کیا جائے گا۔ جمعیت علماء اسلام سندھ کو گراس روٹ لیول تک انشاءاللہ ہم متحرک کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام سندھ کی تنظیم سازی، بہت سے لوگ مولانا حامد الحق شہید کی شہادت کے بعد ان کی ہمدردیاں، ان کی سپورٹ جمعیت علماء اسلام سندھ کے ساتھ بہت بڑھ گئی ہے۔ بہت سے لوگ ہم سے رابطے کر رہے ہیں، شمولیتیں اختیار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں جمعیت علماء اسلام سندھ پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتوں میں ایک ممتاز مقام پیدا کرے گی۔ انشاءاللہ ہماری پارلیمانی جدوجہد کی ایک عظیم تاریخ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے انتخابات میں، آنے والے پارلیمانی سیٹ اپ میں بھی جمعیت علماء اسلام سندھ کا ایک مضبوط رول ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر اس کے ساتھ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ گر رہے ہیں، امت مسلمہ ساری جو ہے ایک کرب کی کیفیت میں مبتلا ہے، لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ کے حکمران ٹس سے مس نہیں ہو رہے، خواب خرگوش سے جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ میں ریاست پاکستان سے بھی اپیل کروں گا کہ جس ہمت اور جرت کا مظاہرہ انہوں نے اس بھارتی اور اسرائیلی مشترکہ اٹیک کو ناکام بنانے کے لیے کیا ہے، کیونکہ یہ اٹیک صرف بھارت کی جانب سے نہیں تھا، بلکہ جو اسلحہ، جو ڈرونز، جو میزائل استعمال ہوئے، اس کی طرف دیکھا جائے کہ وہ تھے کہاں کے۔ دراصل اس اٹیک کے پیچھے اسرائیل تھا۔ آج جب پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے، تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان ان طاغوتی صہیونی قوتوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ پاکستان کا دشمن صرف بھارت نہیں، بلکہ اصل دشمن پاکستان کا اسرائیل بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے صرف بھارت کو شکست نہیں دی، بلکہ ساتھ میں اسرائیل کو بھی شکست دی ہے، ان کے ان ہتھیاروں، ٹینکوں اور ڈرونز کو بھی دی ہے۔ ریاست پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے مظلوم فلسطینیوں کی امداد کے لیے قدم اٹھائے، امت مسلمہ کے حکمرانوں پر سبقت لے، اور جو فرض کفایہ پوری امت پر ہے اس کا حق جو ہے ریاست پاکستان ادا کرے۔ میں ایک مرتبہ پھر آج کی اجلاس میں شرکت کرنے والے جمعیت علماء اسلام سندھ کی صوبائی مجلس عاملہ کے اراکین حضرت مولانا عبدالواحد خطیب، حافظ عبدالرفیع، قاضی فتح الباری، مولانا امداد اللہ، مولانا نصیب اللہ، زین العارفین صاحب، عبدالقادر حیدری صاحب، مولانا اسامہ صاحب اور دیگر کا، مولانا اسامہ سمی، مولانا خزیمہ سمی، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے شارٹ نوٹس پہ اجلاس میں شرکت کی اور اہم فیصلے کیے۔ میں تمام صحافی برادری کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں کہ جس طرح آپ نے ہمیشہ ہمارے والد مولانا حامد الحق شہید کے ساتھ تعاون کی پالیسی جاری رکھی، جس طرح ہمارے دادا حضرت مولانا سمیع الحق شہید کے ساتھ تعاون کی پالیسی جاری رکھی، بھرپور کوریج دیتے رہے، ایک بھرپور کردار آپ نے ادا کیا کے پی کے کی سطح پر، پشاور پریس کلب نے، تو آپ سے بھی یہی امید ہے کہ ہمارے ساتھ بھی آپ وہی شفقت کا معاملہ فرماتے رہیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔
سیمینار منعقد کیا ہے، جلسہ عام کیا، آج بھی آپ نے فلسطین کے بارے میں بات کی، کشمیر کے بارے میں بات کی. آپ کے والد محترم بھی پختون تھے، وہ بھی یہاں شہید ہوئے، اور بھی روزانہ کی بنیاد پر یہاں شہادتیں ہو رہی ہیں. تو کیوں نہ اس حوالے سے بھی کوئی جلسہ، کوئی سیمینار ہونا چاہیے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھا ہے کہ مولانا حامد الحق شہید کانفرنس کے انعقاد کا مقصد ہی یہی ہے کہ ریاست کو ہم یہ پیغام دیں کہ ہم شہداء کو بھولے نہیں ہیں، اور ہم شہداء کے قاتلوں کو معاف کرنے والے نہیں، اور ہم ان کا پیچھا کریں گے، اور ریاست سے یہ مطالبہ ہر روز دہرائیں گے کہ وہ ان مظلوم شہداء کے خاندانوں وارثین، ان کی جماعت کو جو ہے انصاف دے. اور یہ صرف مولانا حامد الحق شہید کی حد تک بات نہیں ہے، یہ اس پورے بیلٹ میں جتنے بھی شہداء ہیں، ہماری یہ کوشش، ہماری یہ جد و جہد اس پورے بیلٹ، اس پورے پاکستان کے جتنے مظلوم عوام مسلمانوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، ہماری یہ جد و جہد ان سارے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہے. دیکھیں، تقریباً 7واں سال چل رہا ہے حضرت مولانا سمیع الحق شہید کی شہادت کا، 3واں مہینہ چل رہا ہے مولانا حامد الحق شہید کی شہادت کا. جو روٹین کارروائی ہوتی ہے، جیو فینسنگ انہوں نے کر لی، تسلیاں کہ انشاءاللہ پکڑے جائیں گے، اس کے بعد کچھ انہوں نے گرفتاریاں کی، ہمیں کہا گرفتاریاں کی ہیں، انشاءاللہ اس سے سہولت کار پکڑے جائیں گے. آج پھر جن لوگوں کی گرفتاریاں کی تھی ان سے بھی کچھ نہ نکلا، ان کو بھی انہوں نے بے گناہ کہہ کر چھوڑ دیا. آج 3 ماہ گزرنے کے باوجود تفتیشی ادارے زیرو پر کڑے ہیں، نل پہ کڑے ہیں. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. تو تفتیشی اداروں کا جو طرز عمل ہے، ان کی جو تفتیش کی جو کوششیں ہیں، اس سے تو ہم غیر مطمئن ہیں. مولوی صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال ہے، کیا آپ لوگوں کے بھی اپنے کافی زیادہ اسٹرانگ کانٹیکٹس ہیں، کہتے ہیں افغانستان سے کچھ نیٹ ورک جو ہے وہ ان حملوں میں ملوث ہے. آپ کے اپنے معلومات کیا ہیں کہ اس حوالے سے کوئی نیٹ ورک کا آپ کو پتہ ہے، یا حکومت کی طرف سے، اداروں کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ نیٹ ورک جو ہے اس میں ملوث ہے، یا یہ دیکھیں ایک اور سوال ہے سر اس سے ریلیٹڈ. سر مولانا عبدالرحمان صاحب، آپ کے والد صاحب جب حیات تھے، دارالعلوم حقانیہ آئے تھے، وہ آپ پہ کچھ لوگ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ ایک ہونے کی اور JUI سین کو JUI میں ضم کرنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. کیا ایسی بات ہے؟ کیا آپ لوگوں کے ذہن میں یا سوچ رہے ہیں کوئی ایسی بات ہے تاکہ ایک منظم پارٹی کی طرف سے سیاسی اسٹرگل ہو؟ دیکھیں، تفتیش کرنا، ان حملے کے ماسٹر مائنڈ کی نشاندہی کرنا، مولانا حامد الحق شہید کو کس نے ٹارگٹ کیا ہے، اس سوراخ کو ڈھونڈنا، یہ کام ریاست کا ہے. ہم سے جتنا تعاون ممکن تھا ہم نے جو ہے ریاست کے ساتھ کیا ہے. اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نیٹ ورک کو آشکارا کرے کہ مولانا حامد الحق شہید، مولانا سمیع الحق شہید کے قتل کے پیچھے وہ کون سی قوتیں تھیں. جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کے ایک بڑے سیاستدان ہیں، مذہبی سیاسی رہنما ہیں. جمعیت علماء اسلام فے اور سین کی ماضی میں کافی یعنی ایک حریفانہ سیاست رہی ہے، لیکن تاہم ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کی تمام قومی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں ان کے ساتھ مراسم ہو، مشترکہ کاز کے لیے، مشترکہ پلیٹ فارم سے ہم پاکستان کے لیے، پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ایک مشترکہ جد و جہد کریں. تاہم جمعیت علماء اسلام سین ایک علیحدہ جماعت ہے، اس کی اپنی قومی شناخت ہے، اپنا قومی انتخابی نشان ہے، اپنی رجسٹریشن ہے. ہماری ایک 40 سالہ پارلیمانی تاریخ رہی ہے. 1990 سے 2009 تک متعدد اسمبلیوں، قومی صوبائی سینٹ میں ہمارے اراکین رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام سین اور فی کا انضمام فی الحال ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. اگر مستقبل میں ایسی کوششیں ہوئی تو ہماری جماعت کے خود مختار ادارے مجلس شورا، مجلس عاملہ اراکین موجود ہیں. ان کے متعلق ان کے سامنے ایسا کوئی ایجنڈا اگر مستقبل میں آیا ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. تاہم اس وقت ایسا کوئی ایجنڈا بھی زیر غور نہیں ہے.
دیکھیں اس سوال کا تو میں وقتاً فوقتاً جواب بھی دے چکا ہوں. یہ بالکل کیس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک فیک خبر چلائی گئی. ان کی شہادت کے چند گھنٹے بعد ہی اس کو بریک کر دیا گیا کہ شاید مولانا حامد الحق شہید کی شہادت خواتین کی تعلیم کے موضوع پہ جو رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام ان کی شہادت سے ایک ماہ پہلے اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی تھی, اس میں مولانا حامد الحق کی شرکت اور اس کے ضمن میں ہوا ہے. تاہم مولانا حامد الحق کی شہادت کے پیچھے یہ بے بنیاد سا نقطہ لگتا ہے کیونکہ کوئی عقل ہی اس چیز کو نہیں مانتی. کیونکہ جو مطالبہ ہے افغان طالبان سے لڑکیوں کی تعلیم کے متعلق وہ تمام علماء کرام کا ہے, اور انہوں نے متفقہ یا مطالبہ کیا ہے کہ ان کے لیے ریلیکسیشن پیدا کی جائیں, اور جو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے. تو اس ضمن میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہوگا. بہت شکریہ. جزاکم اللہ.